چیف جسٹس صاحب کو کہ حق کا فیصلہ دیں، اور یہ ہم بھی کہیں گے کہ پورا پاکستان بچہ بچہ آج اگر عمران خان الحمدللہ اچھی حالت میں ہے، مطلب جیل میں اس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا اور نہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں دعائیں کرتے ہیں، بچوں گھر میں خواتین سب جو ہے اپنے لیڈر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا بھی ہوں، جتنے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو شکست دے دیں گے، عمران خان کو جو ہے اس نظام سے نکال دیں گے، وہ صرف عمران خان کے دشمن نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بے شک سب لوگ جب ایک حق کی طرف، سب لوگ ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور ہم جو ہے غیر مسلموں کے، یہودیوں کے ایجنڈوں پہ جو ہے اپنے لیڈر کو جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو انشاءاللہ حق کا جو ہے جیت ہوگی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور انشاءاللہ ہوگا اس طرح۔ یہ ان کا اخلاص جو الیکشن میں جو ہے 8 فروری کے سارے پورے پاکستان نے عمران خان کو ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، کتنی بڑی خیانت کی، اس خیانت کا بدلہ اللہ ضرور لے گا، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہو کے جیل سے رہا ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ یا اللہ عمران خان کو جس طرح یوسف علیہ السلام کو تو نے قید سے نکال کر یہ وقت کا بادشاہ بنا دیا، اس طرح انشاءاللہ عمران خان کو بھی یا اللہ تو اپنے فضل سے اور خیریت سے اور ایمان کے ساتھ اس کو رہائی دے کے ہمارے پورے امت مسلمہ کا لیڈر بنا دے۔ اللہ اکبر واللہ الحمد۔ سعید افریدی صاحب جو ہمارے سندھ سے بھی تشریف لائے ہیں، کبھی مشکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مہمان سعید افریدی جو بھی تشریف آئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی سے آئے ہیں، پنجاب سے بھی ہمارے دوست آئے ہیں۔ جو آج ہم نے جو قرآن مجید کا جو ختم کیا، جو یہ محفل اللہ پاک کے کلام سے ہم نے اللہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ختم شریف کیا، اللہ تعالیٰ یہ تمام دعائیں ہماری قبول فرمائے۔ اللہ پاک کے جس طرح فضل الہی صاحب نے بتایا کہ کل ہمارے القادر ٹرسٹ میں فیصلہ سنایا جائے گا، تو ہماری یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک حق و سچ کا فیصلہ کرے، ہمارے لیڈر کی رہائی ہوئے، اور ان کے ساتھ جو ہمارے جتنے اور ہمارے ورکرز ہیں اسیران، ان کی رہائی بھی اللہ پاک ان میں آسانی فرمائے، اور اللہ پاک ان کے ظالموں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے ورکرز کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جو انہوں نے 26 نومبر میں گولی چلائی ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کلام کے برکت سے انشاءاللہ ان کے دربار میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن بھی وہ جواب دے ہوں گے۔ اور جو ہمارے لوگ ابھی جو مسنگ پرسنز ہیں تقریباً کے پی میں جو ہمارے پاس لسٹ ہے اس کے مطابق 3 پرسنز ہمارے مسنگز ہیں، تو ان کا بھی ڈیٹا ہم نے ان کو دیا، انشاءاللہ ان کا بھی جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کے لاحقین کو صبر اور جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کی کوشش لگی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے معلومات کریں کہ وہ کہاں پہ۔ دوسرا جو القادر ٹرسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے بتایا، وہ تو ایک حسین شہباز شریف کے بیٹے کی اپنی ڈیل تھی، وہ جو انہوں نے بلڈنگ کے معاملے میں جو 190 ارب پاؤنڈ دیا تھا، وہ جو لیٹر کانفیڈینشیل جو این سی اے جو نیشنل کرائمز جو یو کے والوں نے بنایا، وہ لیٹر اوپن کرنا چاہیے۔ یہ تو اس وقت جو کیبنٹ کا فیصلہ تھا، یہ صرف پاکستان میں ایک ریمیٹنس لانے کے لیے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اگر اس پہ بھی ایک جی اے ٹی بنائی جائے، اس لیٹر کو اوپن کیا جائے، اس سے پتہ لگ جائے گا اس کے بینیفیشریز کون ہیں القادر ٹرسٹ کے۔ خان صاحب تو صرف ایک بی او ڈی کے ممبر ہے، بشرا بی بی بھی اس ٹرسٹ میں ممبر ہے، ٹرسٹی ہے، وہ بینیفیشریز نہیں ہے، تو اس لیے جو اس کا پورا ایک اس پہ بھی کمیشن اور اس لیٹر کو اوپن کیا جائے کہ یہ لیٹر کیوں کانفیڈینشیل انہوں نے رکھا گیا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے، کیونکہ اب گورنمنٹ ان کی ہے، ہم ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، وہ کریں اس میں انکوائری نا، تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور جس طرح کی یہ کیسز بنا رہے ہیں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کینگرو کیٹس یہ چلا رہے ہیں،
पिछले दिनों भी इन्होंने कहा कि डिसीजन हम फैसला सुनाएंगे, फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब कल का इन्होंने 17 तारीख दी है। तो हमारी जुडिशरी से भी ये दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और जो जज साहबान हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हक और इंसाफ करें हमारे साथ। हमारी उनसे ये एहतजाज है। बाकी जितने भी वर्कर्स हैं जो आज इधर मौजूद है, जिन्होंने कुरान पाक के ख़त्म में शिरकत की, उन तमाम वर्कर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह हम दुआ गोए और अल्लाह से उम्मीद करते हैं हमारे लीडर इमरान खान बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। शुक्रिया जी। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर खामोशी। और 8 फरवरी को दोबारा हमारा जो मैंडेट चोरी होगा इंशाअल्लाह खान साहब ने कॉल दिए, तो उसमें भी हम पूरी पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज करेंगे 8 फरवरी को, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ। आसिफ खान साहब ये बताएं कि आपने जो ये किया सब कुछ, अगर अदालत का फैसला आपके हक में नहीं आता, आपके हक में आता है, तो आप अदालत का फैसला अनुमन कबूल करेंगे कि नहीं, उसको भी आप रिजेक्ट करेंगे? आप बिल्कुल, जो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है, हमारे हक में फैसला होगा इंशाअल्लाह। इस केस में कुछ भी नहीं है और हक का और सच का फैसला होगा इंशाअल्लाह। और फिर भी अगर ज्यादती की तो हम अगर ऊपर एपेक्स कोर्ट है, हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे। जी जी इस प्रोग्राम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने तमाम राज्यों के पार्लियामेंट किया है कि जितने बच्चे भी चपशी जी इमरान खान के नाम पे सब असम्बलियों में भी पहुंचे, अब मजे भी कर रहे हैं, वजीर मुशीर भी बन गए, लेकिन आपके साथ सिर्फ आसिफ भाई के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। और सिंध से हमारे मेहमान शहीद अफरीदी साहब आए हैं, साजिद भाई साहब एक है, साबिक सारे तकरीबन मौजूद है, लेकिन हाजिर जो है मौजूदा जो ऐसा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है वज़ीर आला साहब की कि वो इस्लामाबाद में है, वरना उन्होंने भी आना था। मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है वहाँ पर, जितने भी हमारे MNAs MPs है सब ने रब्ते किए, लेकिन ये हमने बिल्कुल कल से ये प्रोग्राम, कल मैं आया हूँ सुबह प्रेस क्लब में और बिल्कुल शार्ट उसमें मैं किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आएगा सब यहाँ पर मौजूद पाएंगे इंशाल्लाह, सबके सब। जफर भाई, नेशनल असम्बली का इजलास है, आपको जिस तरह पता है, हाँ, तमाम मेजॉरिटी उसमें भी थे और सब ने एक ने मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, अल्लाह भी गवाह है कि सब ने मेरे साथ रब्ते किए और इजलास की वो उस पर माजरत उन्होंने की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऐसा दिन रखेंगे जिस पे इजलास वगैरह नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर सब मिलेंगे इंशाल्लाह। यो ځل بیا درود شریف وای ځکه چې دا ډیر ضروري دی دا اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. دو بزرگ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجو الأمر كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا إله العالمين، ہم نے جتنا قرآن شریف کی جتنی تلاوت ہوئی یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہ العالمین، اس کے ایک ایک حرف پہ جو ثواب جو اجر تو نے وعدہ کیا یا اللہ اس سب کو ہمیں اس میں شامل فرما. یا الہ العالمین، ہماری ملک پہ اور خصوصاً ہمارے پاکستان میں اور پوری امت پہ جو مشکلات ہیں یا اللہ تو ہم سب کا حامی اور ناصر ہو جائے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں. یا اللہ ہم تیرا حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی. یا اللہ تو اس سے ہم سے درگزر فرما. یا اللہ تو ہمیں اچھا سچا مسلمان اور پاکستانی بنا. یا الہ العالمین، ہم نے اس قرآن پاک کا جو مقصد کہ عمران خان صاحب جو ہمارے پوری قوم جو یہ ان کے دل میں تو نے ڈالا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ سچا ہے، اور ہمیں بھی یہی نظر آتا ہے، ہمیں بھی یقین ہے کہ وہ حق پر ہے اور سچ پر ہے. تو یا اللہ تو اس کو عافیت کے ساتھ رکھ اور اس کو قید سے جو بے گناہ اس کو ڈالا گیا یا اللہ تو اس کو اس قید سے رہائی دلا. یا اللہ الامین، تو اس میں وہ صفات پیدا فرما جو صحابہ میں تھی اور جو
जो जिसकी वजह से हमें पूरी उम्मत में जो इस्लाम का नाम रोशन हुआ, या अल्लाह उसको इमरान खान को इसका ज़रिया बना, और या अल्लाह उसके साथ हमें भी तौफीक दे कि हम उसके साथ जो है वफा निभा कर सके। या अल्लाह तू पाकिस्तान पर रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। हमारी जान माल सलाहियतें जिस मकसद के लिए हमें तूने पैदा किया है, दीन के लिए, दीन को फैलाने के लिए, या अल्लाह तू हमारी जान माल सलाहियतों को दीन की मेहनत पर इस्तेमाल फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी शोबे हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे जो है फ़ौज है, जो हमारी जो है वज़ीर है, जो हमारे सारे जितने भी शोबे हैं, या अल्लाह उसमें दीन को ज़िंदा फरमा। या अल्लाह वो वाला ईमान हमें नसीब फरमा जो सहाबा में था, जिस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, और जो उस वक्त के जो जजेस थे जो उनका ईमान था, उसी तरह हमें भी पैदा फरमा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक। नारा तकबीर, नारा तकबीर, تلاوت د پاره په دینونو کې ناس هم دغه شاته کېنئ، روټۍ به خورو بیا به ټول ځئ. ټیک شو.